محرم الحرام فضیلتوں والا اور عظمتوں والا مہینہ ہے۔ رب کریم نے اس ماہ مبارک کو بڑی فضیلت عطا فرمائی، عظمت عطا فرمائی، اعزاز عطا فرمایا اور مقام و مرتبے سے سرفراز فرمایا ہے۔ اور اس کی فضیلت کا اندازہ خود اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے سے اسلامی نئے سال اور اسلامی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے، یعنی نیا سال شروع ہوتا ہے اسی محرم الحرام کے مہینے سے۔ اسلامی تاریخ شروع ہوتی ہے اسی محترم مہینے سے، جیسے انگریزی تاریخ شروع ہوتی ہے جنوری کے مہینے سے۔ یہ خود اپنے آپ میں فضیلت ہے۔ اور پھر روایت میں اس مہینے کو شہر اللہ المحرم قرار دیا گیا کہ یہ اللہ کا محترم مہینہ ہے۔ اس مہینے کی نسبت اللہ کی جانب کی گئی۔ اس مہینے کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، عظمت کو بیان کرنے کے لیے، مقام و مرتبے کو اجاگر کرنے کے لیے، اور بہت سے اسلامی تاریخی اور سبق آموز واقعات بھی محرم الحرام کے اندر پیش آئے ہیں۔ ان کا وجود اور وقوع محرم الحرام کے مہینے میں ہوا ہے۔ چنانچہ اس مہینے کی عظمت کا اور فضیلت کا خیال کرتے ہوئے ہمیں خوب اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا چاہیے۔ جماعت کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کریں، کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، ذکر و اذکار وظائف میں مشغول رہیں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے رہیں، غریبوں اور فقیروں کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہیں، صدقہ اور خیرات کریں، اور اپنے رب کو منانے کی، راضی کرنے کی، خوش کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ مالک کا تقرب اور رضا حاصل کرنے والے اعمال کو کثرت کے ساتھ انجام دیتے رہیں۔ لیکن میرے دوستو، ہمارے بعض احباب یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے کو جو عظمت اور فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ نواسۂ رسول سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دردناک شہادت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یعنی ان کو محرم کے مہینے میں 10 محرم الحرام میں شہید کیا گیا۔ اس وجہ سے یہ مہینہ قابل تعظیم ہو گیا، قابل عظمت ہو گیا، اس کو مقام اور مرتبہ نصیب ہو گیا۔ یہ سمجھنا غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے بھی یہ مہینہ فضیلتوں والا اور عظمتوں والا مہینہ تھا، اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد بھی یہ مہینہ فضیلتوں والا اور عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس کی فضیلت اور عظمت کم نہیں ہو سکتی۔ ہاں، یہ بات ہے کہ اس محترم مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو 4 چاند لگ گئے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، راہ خدا میں شہید ہو جانا، مقتول ہو جانا، یہ اسلام میں بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے اور بہت بڑا منصب ہے۔ قرآن کریم میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور تم نہ کہو مردے ان خوش نصیب لوگوں کو جو راہ خدا میں مقتول ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم احساس نہیں رکھتے، تم شعور نہیں رکھتے۔ تو محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقع ہونا، شہادت کا وجود ہونا، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ثواب کو بڑھانے والا ہے، 4 چاند لگانے والا ہے، ان کے مقام اور مرتبے کو اور زیادہ ظاہر کرنے والا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک شہادت، مظلومانہ شہادت، یہ کائنات کا بدترین ظلم ہے۔ جس ظالم نے اہل بیت کو
اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا کربلا کے میدان میں، وہ بڑا ظالم ہے، سفاک ہے، ملعون ہے، شقی ہے، بدبخت ہے، خبیث ہے۔ اس سے بڑا ملعون، بدبخت اور شقی کوئی دوسرا انسان نہیں ہو سکتا ہے کہ جو نواسۂ رسول کو قتل کرنے والا، نواسۂ رسول کو شہید کرنے والا، ان کی گردن پر وار کرنے والا، ان کے مبارک جسم کو چھلنی کرنے والا، لہو لہان کرنے والا ہے، اس سے بڑا کمینہ، بدبخت اور شقی انسان اس روئے زمین پر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی تکلیف روئے زمین پر بسنے والا ہر اہل ایمان محسوس کرتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ اس جنگ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہو، بلکہ آپ کے ساتھ جو 72 ساتھی تھے، یکے بعد دیگرے تمام کے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اس میں اہل بیت بھی تھے، تمام اہل بیت کو شہید کیا گیا، اور پھر آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا۔ ان کے بازو کو کاٹ دیا گیا، ان کی گردن پر وار کیا گیا، ان کے لاشیں کی توہین کی گئی۔ یہ سارے واقعات جو پیش آئے ہیں، یہ دل کو تکلیف پہنچانے والے، جھنجھوڑنے والے اور دل کو زخمی کرنے والے واقعات ہیں۔ میرے بزرگوں، وہ تو نواسۂ رسول تھے، ان کی فضیلت میں، مقام و مرتبے میں ذرہ برابر شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ ان کے بارے میں، یعنی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی، اللہم انی احبہما، اے اللہ یہ دونوں بچے مجھے بہت پیارے ہیں، میں ان دونوں بچوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، یہ میرے دل کا اور جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاحبہما، تو آپ بھی ان کو اپنا محبوب بنائیے، آپ بھی ان کو اپنا قرب عطا فرمائیے، رضا عطا فرمائیے، خوشنودی عطا فرمائیے، اور ان سے آپ بھی محبت فرمائیے۔ فَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور قیامت تک روئے زمین پر بسنے والا انسان جو ان دونوں سے محبت رکھے، جو ان دونوں سے عقیدت رکھے، جو ان دونوں پر اپنی جان نچھاور کرنے والا ہو، اے اللہ آپ اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیجئے، برگزیدہ بنا لیجئے، مقرب بنا لیجئے، اس کو بھی آپ اپنی رضا عطا فرما دیجئے۔ تو جس کے بارے میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنی زبردست دعا فرمائی ہو اور محبت کا اظہار اس انداز میں فرمایا ہو کہ اللہ یہ بچے مجھے محبوب ہیں، آپ بھی ان کو اپنا محبوب بنا لیجئے، تو جو ظالم، جابر، سفاک، ملعون، بدنصیب حضرت حسین یا حضرت حسن کو شہید کرے گا تو وہ ملعون ہوگا، مردود ہوگا، کائنات میں اس سے بڑا شقی اور بدبخت تو کوئی دوسرا انسان نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مکان درمیان میں پڑ گیا، تو آپ کو آواز آئی کہ حضرت حسین رو رہے ہیں۔ چنانچہ آپ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ حسین کو مت رلایا کر، اس لیے کہ حسین کا رونا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ جب حسین کے رونے سے پیغمبر کو تکلیف پہنچ رہی ہے، حسین کی آنسو سے پیغمبر کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو جس بدبخت نے حضرت حسین کی گردن پر وار کیا، ان کے شانے پر وار کیا، ان کے لاشے کی توہین کی، اور جس نے حضرت حسین کو شہید کیا، وہ کتنا بڑا ملعون ہو سکتا ہے، کتنا بڑا بدبخت ہو سکتا ہے، ہم اور آپ اس کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقع شہادت سے تو سب واقف ہیں کہ آپ کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا، آپ پیاسے تھے، پیاسے ہونے کی حالت میں آپ کو قتل کیا گیا ہے۔
جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے تو عبید اللہ بن زیاد جو کوفے کا گورنر تھا، امیر بھی نہیں تھا، بادشاہ بھی نہیں تھا، صرف گورنر تھا، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام یہ پیغام پہنچوایا کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کر لو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی جائے گی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے جو کوفہ آئے تھے، وہ کسی سے جنگ کرنے کی مقصد سے تشریف نہیں لائے تھے، آپ کسی سے مقابلہ اور مبارزہ کرنے کے لیے، بغاوت کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ آپ کو تو باقاعدہ خطوط بھیجے جا رہے تھے کہ آپ تشریف تو لائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں آئے تو دیکھا کہ معاملہ سارا الٹا ہے، یہ لوگ تو خون کے پیاسے ہیں، ظالم ہیں، نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو جب اس نے بیعت کا آپ کو حوالہ دیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا، اور آپ نے اس کے سامنے 3 پیشکش رکھی کہ بھائی یا تو جہاں سے میں آیا ہوں مجھے وہیں جانے دیا جائے، یعنی میں مدینے سے آیا ہوں، مجھے مدینہ جانے کی اجازت دی جائے۔ دوسرے نمبر پر جو تمہارا امیر ہے، بادشاہ ہے یزید، میں خود اس سے بات چیت کروں گا، میں خود اس سے مصالحت کروں گا، مجھے اس کے پاس جانے کی اجازت دی جائے۔ اور تیسری بات یہ کہی کہ یا پھر مجھے کسی دوسری اسلامی حکومت میں بھیج دیا جائے، میں وہاں رہ کر اللہ کے احکام پر عمل کرتا رہوں گا۔ لیکن میرے بھائیوں، اس ملعون کا دماغ تو کسی اور کام میں چل رہا تھا، وہ شقی اور بدبخت انسان تو کچھ اور کرنا چاہتا تھا۔ اس نے تینوں درخواستیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسترد کر دی، ان کا بائیکاٹ کر دیا، اور فرمایا کہ اگر رہنا ہے تو میرے ہاتھ پر بیعت کرنی ہوگی، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کرنے کو چن لیا، اس لیے کہ وہ بدبخت ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا گویا کہ اس کو تقویت پہنچانا ہے۔ حضرت حسین جانتے ہیں کہ ہمارے افراد اتنی کم تعداد میں ہیں کہ اسباب کی دنیا میں ان کے جنگیوں سے اور ان کے افراد سے لڑا نہیں جا سکتا، جنگ نہیں کی جا سکتی ہے، ہمیں فتح اور کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اس سے یہ سبق اور پیغام امت کو ملتا ہے کہ شیر کی 1 دن کی زندگی بھیڑیے کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ یعنی ظالم سے مقابلہ کرنا تو گوارا ہے، ظالم کے ہاتھ عزت کی موت، شہید ہونا تو گوارا ہے، لیکن ذلت کی زندگی گزارنا گوارا نہیں ہے، ذلت کے ساتھ زندہ رہنا گوارا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھیے کہ عزت کی موت بہتر ہوتی ہے ذلت کے ساتھ زندگی گزارنے سے۔ نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پیغام دے دیا، کبھی ظالم کے سامنے جھکنا نہیں ہے، اس سے گھبرانا نہیں ہے، موت آئے تو آئے، عزت کے ساتھ مرنا ہے، لیکن ظالم کے ظلم کے سائے میں ذلت اور رسوائی کی زندگی ہمیں گوارا نہیں ہو سکتی۔ تو جو انسان اس پیغام کو فالو کرے گا، اس پیغام پر عمل کرے گا، وہ حسینی ہے، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کو عام کرنے والا اور حقیقت میں حضرات صحابہ سے محبت کرنے والا شمار کیا جائے گا۔ اور دوسری بات، مدینہ طیبہ میں آپ موجود تھے، کوفہ والوں نے آپ کے پاس بہت سارے خط بھیجے کہ آپ آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ تو جب آپ نے رخت سفر باندھ لیا اور پختہ ارادہ کر لیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ صحابہ نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے ان کی بات نہیں مانی اور ارشاد فرمایا کہ اب تو میں نے من بنا لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے، اب میں نہیں رک سکتا ہوں۔
یہ بھی پیغام پہنچایا گیا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کہ جب دل میں بات آنے کے بعد دل کسی بات پر ٹھک جائے، دل کسی بات پر مطمئن ہو جائے، تو پھر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کو عملی جامہ پہنا دینا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جو ہر حسینی کو، حضرت حسین کے متبع اور پیروکار کو اختیار کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اس مہینے کو منحوس قرار دیا جائے۔ جس مہینے کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے ہم اس کو منحوس بنائیں گے، ہم اس کو یہ سمجھیں گے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، یہ تو شریعت کے خلاف ہو جائے گا۔ یاد رکھیے اسلام کے اندر کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ پھر اس عظمت والے اور محترم مہینے میں حسین کی یاد میں ماتم کیا جاتا ہے، گرہبان چاک کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو لہو لہان کیا جاتا ہے اور اپنے آپ کو زخمی کیا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے۔ بتائیے اس کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ صحابہ کی زندگی بتائیے، تابعین کی زندگی بتائیے، تبع تابعین کی زندگی سے بتائیے، کسی سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ تمام مردوں کو اس جنگ میں شہید کیا گیا، عورتیں باقی رہ گئی۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا عورتیں اس دن خاص طور سے ماتم کرتی تھی، گرہبان چاک کرتی تھی اور وہ نوحہ پڑھتی تھی یا نوحہ کرتی تھی، شور مچاتی تھی؟ ہرگز ایسا آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس طرح سے ماتم کرنا، چھاتیاں پیٹنا اور غم منانا، سوگ منانا، یہ شریعت مطہرہ میں ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ اور خاص طور سے اس مہینے کے اندر اہل سنت والجماعت کے افراد کو کالے کپڑے بھی نہیں پہننے چاہیے، کیونکہ ان شیعہ لوگوں سے مشابہت لازم آتی ہے۔ ہمیں تمام فرق باطلہ سے مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس لیے عام دنوں میں اگر چاہے تو کالے کپڑے پہن لے، لیکن خاص طور سے ان 10 دنوں کے اندر کپڑا نہیں پہننا چاہیے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر، یعنی خاص طور سے ان 10 دنوں کے اندر جو کاروبار کیا جاتا ہے یا کاروبار کو شروع کیا جاتا ہے وہ کبھی پروان نہیں چڑھ سکتا، اس میں کبھی کامیابی نہیں مل سکتی، اس لیے کہ یہ 10 دن منحوس ہیں، اس میں حضرت حسین شہید کیے گئے تھے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ کاروبار جس دن آپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں، جو روزی اللہ کو آپ کو دینی ہے، جو رزق اللہ آپ کو دینا چاہتے ہیں وہ ہر حال میں دے کر رہیں گے، کوئی اللہ کو روک نہیں سکتا ہے۔ اور بعض لوگ اس کو غم کا مہینہ بتاتے ہیں کہ یہ سوگ والا مہینہ ہے، غم کا مہینہ اور تکلیف والا مہینہ ہے، لہٰذا اس میں کوئی بھی خوشی کا کام نہیں کیا جا سکتا، نہ شادی کی جا سکتی ہے، نہ تقریب کی جا سکتی ہے، نہ عقیقہ کیا جا سکتا ہے، نہ خوشی کا کوئی پروگرام کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کا عقیدہ رکھنا بھی بالکل غلط ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام میں 12 کے 12 مہینے آپ کو نکاح کرنے کی اجازت ہے، شادی کرنے کی اجازت ہے، خوشی کی تقریب کرنے کی اجازت ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ رمضان المبارک کو جو مقدس اور پاکیزہ مہینہ ہے، اس میں بھی اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، عقیقہ کرنا چاہتے ہیں، بلا جھجک کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، محرم کے مہینے میں جو خرافاتیں ہم کرتے ہیں، جو بدعات اور رسومات ہم انجام دیتے ہیں، یہ بجائے ثواب کے وبال کا باعث ہوتی ہیں، عذاب کا باعث ہوتی ہے۔ ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ ہو کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم کو فالو کرنا چاہتے ہیں اور سچے دل سے ہم ان کو مانتے ہیں، تو ان کی تعلیم کو فالو کرنا، ان کے پیغام کو عام کرنا، یہ حسینی کہلاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت حسن سے، حضرت حسین سے، حضرت عثمان سے، عمر فاروق سے، ابو بکر صدیق سے، حضرت علی سے اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سچی محبت کرنے کی، ان کی تعلیمات پر ذری اور سنہرے نقوش پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔